اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم المرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وظائف کی تلاش۔ آج کی ویڈیو آپ کے ساتھ محرم الحرام کے بارے میں ہے، اور آج کے جو آپ کو بڑی ہی انفارمیٹیو ویڈیو ہے آپ کے ساتھ، جن باتوں کا آپ کو پہلے نہیں پتہ ہوگا، اللہ کے فضل سے آج اس ویڈیو میں وہ ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی اور آپ کی نالج میں کافی سارا اضافہ ہوگا دین اسلام کو لے کر۔ تو شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی مرتضیٰ وجہ کا قول ہے کہ جو کوئی شخص محرم الحرام کا چاند دیکھ کر یہ سورت پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے لیے رزق کے دروازے پورے سال کے لیے کھول دیں گے۔ گھر، گاڑی، دولت، عزت، شہرت، ہر چیز آپ کو ملے گی۔ ویسے بھی محرم الحرام ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ پہلا محرم الحرام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، مسلمانوں کے نئے سال کا آغاز بھی ہے۔ یکم محرم الحرام ہوتا ہے۔ اللہ والو، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میری کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ وہ اسلامی نئے سال کے شروع میں اللہ سے جو بھی دعا مانگے گا، اللہ رب العزت اس کو پورا سال نوازتے رہیں گے۔ اللہ والو، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ محرم الحرام کے مہینے میں قبول ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام اعلیٰ کا رفع نصیب ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت ابراہیم السلام کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ ان کو خلیل بھی اسی مہینے میں بنایا گیا، اور آگ سے نجات بھی محرم کے مہینے میں ملی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا آسمانوں کی طرف، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سمندر سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں سے جب باہر آئے، تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن بادشاہت ملی۔ آپ سرکار دو عالم کی ولادت بھی ایک قول کے مطابق اسی مہینے میں ہوئی۔ بعض اقوال میں ربیع الاول ہے اور بعض اقوال میں محرم الحرام ہے۔ جب اس مہینے کی اتنی زیادہ فضیلتیں دیکھی جاتی ہیں، تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح اس کے ذریعے کس طرح ہماری پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں۔ یہی کراماتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اکابرین کا کہنا ہے کہ اس میں عمل جو بھی کیا جائے، اللہ رب العزت اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ بے شک آپ کے اوپر مالی قرضہ چڑھ گیا ہے، زندگی میں پریشانیاں ہیں، بہت کسی بھی قسم کے آپ کے ساتھ مسئلے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ حضرت علی شیر خدا فاتح خیبر کا بتایا ہوا یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے محرم الحرام کی فضیلت تو جان لی ہے، بے شک اس مہینے کی فضیلت کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اسلامی سال کا جو آغاز ہے وہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور اس میں ایک واقعہ کربلا کا بھی پیش آیا۔ بے شک وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین اسلام کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو کر جاؤ۔ امام حسین السلام کی یہ قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ سب چھوٹ جائے، دنیا چھوٹ جائے، آپ کے گھر، آپ کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا دامن کبھی بھی ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ اگر مجھے پوری دنیا مل جائے، اللہ اور اللہ کا رسول مجھ سے چھوٹ جائے، تو میرے لیے یہ سودا بڑے گھاٹے کا ہے۔ اللہ والوں، ہمیں کوئی پریشانی ہے، کیسے بھی حالات ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھو۔ اللہ جیسے قرآن میں فرمایا گیا ہے، وَاعْتَصِمُوا
वबिहब्लिल्लाह, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह की रस्सी यही है, जैसे भी हम मुश्किल हालात हों कभी भी अल्लाह के ज़िक्र से मुंह ना मोड़ें। अल्लाह वालों, अब आते हैं अमल की तरफ। मुहर्रमुल हराम के महीने में आपने कसरत के साथ सदका करना है, और जैसे ही मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आए तो आपने दुरूद पाक पढ़ना है और 2 नफल सलातुत तौबा के पढ़ने हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगनी है अपने गुनाहों की। मेरा पिछला साल मेरे पाक परवरदिगार जैसा भी गुज़रा, मैं इस पर तौबा करता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा आने वाला साल आपकी फरमाबरदारी में गुज़रे। ए पाक परवरदिगार, तेरी अताअत में गुज़रे, तेरी ही सुन्नतों पर चलते हुए गुज़रे। इस साल में अहद करती हूँ मेरे पाक परवरदिगार कि मैं तेरी रज़ा की खातिर ज़िंदगी गुजारूँगी। आपने अल्लाह से ये दुआ करनी है और वहाँ बैठे बैठे 21 मरतबा सूरतुल अलम नशरह पढ़नी है। कि कौन सी सूरत पढ़नी है? 30वें सिपारे की छोटी सी सूरत है, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक। पूरी सूरत आपने 21 बार पढ़नी है और पानी के गिलास पर दम करना है, और इस पानी सब घर वालों को भी पिलाना है और घर में उसका छिड़काव भी करना है। तो इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा का ही ये अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके घर से हर बीमारी, हर परेशानी, नज़र बद, रुकावट या बंदी, कारोबार में, रिज़्क में, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।